السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برِ صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ نے پریویس چیپٹرز میں پڑھا ہوا ہے کہ 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی جس میں مسلمان ناکام ہو گئے تھے، تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کی تاریخ کا جو سیاہ دور تھا، جو بدترین دور تھا، جس میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا تھا، وہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ یہ جو جنگ آزادی تھی جس میں مسلمان ناکام ہوئے تھے، یہ انگریزوں سے لڑی گئی تھی، تو پھر انگریز جو تھے وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت اور انتقام لینے میں لگ گئے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا یعنی ذمہ داری لے لی۔ تو جب یہ حالات تھے تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا، ذمہ داری لے لی۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے درج ذیل مقاصد درج ذیل تھے: حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ تب حکومت جو تھی وہ انگریزوں کی تھی، تو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان اچھا رابطہ یعنی کہ اعتماد بحال کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مسلمانان برِ صغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے مائل کرنا، توجہ دلانا، ٹھیک ہے۔ تو سر سید احمد خان نے اس دور کے جو مسلمانان برِ صغیر یعنی کہ برِ صغیر کے جو مسلمان تھے ان کو انگریزی سیکھنے کی طرف مائل کیا، کیونکہ وہ اس دور میں مسلمان جو تھے وہ انگریزی کو گناہ سمجھتے تھے، انگریزی سیکھنے کو، تو اس لیے پھر سر سید احمد خان نے انہیں سمجھایا کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے سروائیول کرنا ہے تو ہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انگریزی زبان سیکھیں۔ نمبر 3، مسلمانان برِ صغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان فی الحال سیاست سے دور رہیں، کیونکہ وہ معاشی طور پر بہت کمزور تھے اور اس وقت وہ سیاست میں اپنا کردار، اپنا رول اچھی طرح سے پلے نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کی نصیحت کی۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا، یعنی پریکٹیکلی آپ نے مسلمانوں کی تعلیم، سیاست اور مذہبی ترقی کے لیے کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ سر سید احمد خان ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اسپیشلی مسلمانوں کی تعلیمی ترقی پر زور دیا تھا۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ دور تھا جب مسلمان جو تھے وہ تعلیم سے بہت دور تھے، تو سر سید احمد خان نے ایک مراد آباد میں اسکول قائم کیا، اس کے علاوہ سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور پھر 1875 میں آپ نے ایک اسکول قائم کیا جو بعد میں کالج اور پھر آخر کار 1920 میں ایک یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ اور 20ویں صدی کے شروع میں، یعنی کہ وہ جو دور تھا وہ 20ویں صدی کے شروع میں جتنے بھی پڑھے لکھے مسلمان تھے وہ اسی طبقے سے پڑھے لکھے تھے، اسی ادارے سے پڑھے لکھے تھے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالہ میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ مسلمانان برِ صغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی تو سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند کے نام سے اس کی کلیریفیکیشن دی کہ مسلمانوں نے یہ جنگ کیوں لڑی تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کے قریب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو سر سید کی جو حیثیت ہے وہ سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ مسیحا یعنی رہنما، راستہ دکھانے والا، ٹھیک ہے، راہبر۔ اور اس رسالے اسباب بغاوت ہند میں سر سید احمد خان نے انگریزوں کے دماغ میں
جو مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں انہیں دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ مطلب 1885 میں سر سید احمد خان نے اسپیشلی مسلمانوں کو اس بات سے منع کر دیا کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، لمیٹڈ نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ مطلب سر سید احمد خان کی جو تحریک تھی یہ ان کے جب وہ زندہ تھے تب تک تو وہ فائدہ دے ہی رہی تھی، لیکن جب آپ وفات پا گئے تو اس کے بعد بھی یہ جو تحریک تھی یہ مسلمانوں کی خدمت کرتی رہی۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ ایک لڑی میں پرونا یہ محاورہ ہے جس کا مطلب ہے اکٹھا کر دینا، ٹھیک ہے، جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ جس سے یہ مسلمان جداگانہ تشخص یعنی کہ مسلمان جو تھے یہ دوسری قوموں سے الگ تھے، تو یہی مسلمانوں کی تحریک تھی، علی گڑھ تحریک کا مقصد بھی یہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہیں دوسری قوموں سے الگ ہیں، ان کی پہچان الگ ہے، ان کے رسم و رواج، ان کا مذہب، ہر چیز دوسری قوموں سے جدا ہے۔